کہ باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں. باغ جہاں مطلب دنیا کا باغ، باغ دنیا. باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں. گل کہتے ہیں پھولوں کو، خار کہتے ہیں کانٹوں کو. پھول میں، گارڈن میں پھول بھی ہوتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں. باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں. گر کا مطلب ہے اگر. گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں. غیر کی جمع اغیار آتی ہے. یار اسے کہتے ہیں جو دوست ہو، اغیار انہیں کہتے ہیں جو دوست نہ ہو، جو دوسرے ہوں. تو میسیج یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان ہی ایک دوسرے کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں اور غم کا سبب بنتے ہیں. اگر کسی کو راحتیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، امن ملتا ہے، آشتی ملتی ہے، تو وہ بھی انسان کے ذریعے ہی ملتی ہے. اور اگر کہیں خون خرابے، دہشت گردی، فرقہ واریت کی آگ لگی ہوئی ہے تو وہ آگ لگانے والا، وہ نفرتوں کی آندیاں چلانے والا بھی انسان ہے. کہتے ہیں کہ باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں. اس دنیا میں پھول ہے تو وہ بھی ہم ہی ہیں، کانٹے ہیں، خار ہیں تو وہ بھی ہم ہی ہیں. کسی کو خوشی ملتی ہے تو ہمارے ہی دم سے ملتی ہے، اور کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا چبھتا ہے تو اس کی وجہ، اس کا باعث، اس کا سبب بھی ہم ہی ہوتے ہیں. باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں. دوست بھی ہم ہی ہیں، دشمن بھی ایک دوسرے کے ہم ہی ہیں. اس دنیا میں کوئی باہر سے کوئی اور مخلوق نہیں آ رہی کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے. انسان ہی انسان کو دکھ پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے کافی ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ وابستہ ہے ہمیں سے، وابستہ ہے ہمیں سے، گر جبر وگر قدر. جبر اور قدر کا مطلب سمجھ لو. جس پر جبر کیا جاتا ہے اسے مجبور کہتے ہیں. جس پر جبر کیا جائے اسے مجبور کہتے ہیں. اور قدر کا مطلب یہاں قسمت کے معنی میں، جو قسمت میں لکھ دیا گیا وہ مقدر ہو جاتا ہے. تو شاعر نے کہا کہ وابستہ ہے ہمیں سے گر جبر وگر قدر، مجبور ہیں تو ہم ہیں، مختار ہیں تو ہم ہیں. مختار اسے کہتے ہیں جسے اختیار حاصل ہو. تو دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ مجبور ہے. اور ایک کسی وہ ہو گئی لوگوں کی جو اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں اختیار حاصل ہے، وہ مختار ہے. اصل میں ایک نظریے کی طرف یہاں انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے، عام طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اگر کوئی نیک کام نہیں کر پا رہے، ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مسجد تک نہیں جاتے ہیں، تو ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہوا، اس لیے ہم نہیں کرتے. ایسا قسمت پر، تقدیر پر فوراً جو ہے نا یہ الزام دے دیتے کہ یہ کام ہم نیک کام نہیں کر رہے، ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہوا. اپنی حرکتوں کو نہیں دیکھتے، قسمت پر فوراً بلیم لگا دیتے. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آ کر اس نے سوال کیا کہ ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں. مطلب وہ لفظ دوسرے تھے، مفہوم اس کی بات کا یہ تھا کہ آیا کہ انسان کو اختیار دیا گیا یا انسان مجبور ہے. اپنی مرضی سے بھی کوئی کام کرتا ہے انسان، یا وہی کام کرتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک پریکٹیکل ایکسپلینیشن سے سمجھایا. فرمایا کہ اپنی ٹانگ اٹھاؤ، کھڑے ہو اور اپنی ٹانگ اٹھاؤ. ایک اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. فرمایا کہ دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ. اس نے کہا اگر میں دوسری ٹانگ اٹھاؤں گا تو پھر کھڑا نہیں رہ سکتا. فرمایا کہ یہی حال انسان کی قسمت کا ہے. کچھ معاملات میں، کچھ امور میں، کچھ کاموں میں اسے اختیار حاصل ہوتا ہے، وہ کرے یا نہ کرے، لیکن کچھ میں وہ مجبور ہوتا ہے. اس طرح اس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز قسمت میں ایسی نہیں ہے کہ جو ہم مجبوراً نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم کوئی نیک کام نہیں کر رہے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. اس میں اپنے آپ کو بھی کچھ الزام خود بھی تو لے لینا. سارا الزام بلا وجہ قسمت پر آپ ڈال رہے ہیں تو خود کچھ بھی تو خود
بھی کوئی چیز وصول کرنا چاہیے, اپنے اوپر بھی کوئی الزام, کوئی ذمہ داری خود بھی لینی چاہیے. تو بہرحال یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر بندہ کوئی برا کام کرے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرے کہ یہ برائی ہوئی ہے تو یہ میری وجہ سے ہوئی, اور کوئی نیک کام کرے تو پھر یہ کہے کہ اللہ کی توفیق سے میں نے کیا ہے. نیک کام کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور برے کام کی نسبت اپنی طرف کرے. تو قسمت میں جیسے ہے کہ یہ باتیں لکھی ہیں کہ بندے کو کب پیدا ہونا ہے, کب مرنا ہے, اس معاملے میں انسان مجبور ہے, مختار نہیں ہے. لیکن اور بہت سارے کام ہیں گے جس میں اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے. تو یہی بات اس شعر میں انہوں نے کہی. کہتے ہیں کہ وابستہ ہے ہمیں سے گر جبر وگر قدر. یہ جبر بھی ہم سے ہی وابستہ ہے, قدر بھی ہم سے ہی وابستہ ہے. مجبور ہے تو ہم ہیں, مختار ہے تو ہم ہیں. اختیار بھی ہمیں ہی حاصل ہے اور مجبور بھی ہم ہی ہے. مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو نہ کلیتاً مکمل طور پر نہ مختار کہہ سکتا ہے نہ مجبور کہہ سکتا ہے. اس کی قسمت ایسی ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ الفاظ خلق کے, تیسرے شعر میں کہتے ہیں الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے. الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے, معنی کی طرح ربط گفتار ہیں تو ہم ہیں. دیکھو وہ لفظ جس کا کوئی مطلب ہو اسے کہتے ہیں بامعنی. کیا کہتے ہیں بھائی؟ جس لفظ کا کوئی مطلب ہو. لفظ اگر بغیر معنی کے ہے تو وہ بیکار ہے. لفظ کہتے ہیں کس کو ہے؟ جب کوئی زبان بنتی ہے تو پہلے تو وہ اسپیکنگ میں ہوتی ہے, اسپوکن ہوتی ہے, بولی جاتی ہے, بعد میں اس کو لکھائی کی شکل دی جاتی ہے, ریٹن فارم میں وہ بعد میں آتی ہے. ریٹن فارم میں کیسے آتی ہے؟ اب یہاں پر مجھے کچھ باتیں یاد آ رہی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لنگوسٹک کی کتابوں میں اس حوالے سے لکھی ہوئی باتیں کہ رائٹنگ جو شروع ہوئی, انسان نے لکھنا شروع کیا, سب سے پہلے پکٹوگرام رائٹنگ اسٹارٹ ہوئی. پکٹوگرام رائٹنگ وہ تھی جو کہ پکچرز کے ذریعے کسی چیز کو واضح کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد آئیڈیوگرام رائٹنگ آئی. آئیڈیوگرام رائٹنگ میں ایک آئیڈیا دیا جاتا تھا اس کے ذریعے. جیسے ایک گول سرکل اگر بنایا ہے تو اسے سورج کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے, اسے ڈرائی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بالفرض آپ کوئی بھی الیکٹرانک کی چیز لے کر آئے, اس کے ڈبے پر اگر راؤنڈ میں بنا ہوا ہے کچھ گول سرکل, تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خشکی میں رکھنا ہے, اسے دھوپ میں رکھنا ہے, اسے گیلا نہیں ہونے دینا. آئیڈیوگرام رائٹنگ آئی. پھر اور بھی مختلف رائٹنگس آتی رہیں. ریبس رائٹنگ آئی, اسی طرح سیلیبل رائٹنگ آئی. تو بہت ساری رائٹنگس ہیں جو سمبل رائٹنگ کہلاتی ہے. جیسے چائنیز ہے, یہ سمبل رائٹنگ ہے, اس میں سمبلس کے ذریعے کسی چیز کو واضح کیا جاتا ہے. بعد میں جا کر بہت زمانے کے بعد الفابیٹک رائٹنگ آئی, جس میں الفابیٹس بنے, باقاعدہ حرف بنے, اور ان حرف کے ذریعے, ان حروف کے ذریعے آوازیں ایسوسیٹ کر دی گئیں اس کے ساتھ. بالفرض اب راؤنڈ میں اگر کچھ بنا ہوا ہے تو یہ کہلائے گا او, اگر گول دائرہ بنا ہوا ہے تو یہاں پر او کی آواز نکالنی ہے. لیکن اگر اے کی صورت میں کچھ بنا ہے تو یہاں پر اے کی آواز نکالنی ہے, او اے, چینج ہو گئی نا آوازیں. اس طرح پھر وہ ورڈز بنے, سینٹینسز بنے. یہ تو بعد میں جا کر ریٹن فارم میں آئی. تو میں بات یہ کر رہا تھا, یہ تو میں نے ویسے آپ کی نالج کے لیے اتنی باتیں جو مجھے یاد آئیں وہ بتائی میں نے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر لفظ بغیر میننگز کے ہو, لفظ ہو لیکن اس کے معنی کوئی نہ ہو. لفظ کہتے ہیں کہ اس کو نقش ہوتا ہے بس. اب اگر آپ کے سامنے بس 2-4 لکیریں ایسی کھینچ دی جائیں جنہیں آپ جانتے ہی نہ ہو, تو آپ اس کی کیا آواز نکالیں گے؟ کچھ بھی نہیں نکالیں گے. لیکن اگر میں الف کی صورت میں کوئی لکیر کھینچ دوں آپ کے سامنے تو آپ سمجھ جائیں گے اس کی آواز الف ہے. اگر میتھ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, میتھمیٹکس کی نگاہ سے, تو پھر آپ بولیں گے یہ 1 ہے. وہاں پر اس کے کانسیپٹس بدلتے جائیں گے. تو حرف ہوتا ہے کیا ہے, لفظ کیا ہوتا ہے, وہ تو ایک نقش ہوتا ہے. اصل چیز اس کے میننگز ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہ لفظ جس کے کوئی معنی ہو اسے کہتے ہیں با معنی, اور جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے کہتے ہیں محمل. کیا کہتے ہیں بھائی؟ محمل. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب یہ والے شعر کو سمجھیے. شاعر نے کہا کہ الفاظ خلق ہم بن, ہمارے بنا, ہمارے بغیر. الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے. ارے یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے, اتنی چیزیں یہاں موجود ہے کائنات میں, اس دنیا میں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مثال لفظوں کی طرح ہے. لفظ بغیر معنی کے بیکار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب تک
انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں تو ان کی حیثیت ایسی تھی جیسے کہ لفظ تھا لیکن اس کے معنی نہیں تھے. کہتے ہیں ہم الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے. ارے یہ سارے جتنے بھی لفظ تھے یہ دنیا کی چیزیں ان کو لفظوں کی صورت دے رہے ہیں. جتنی بھی یہ چیزیں تھیں ان کی مثال ایسی تھی جیسا کہ کوئی لفظ ہو لیکن اس کے کوئی معنی نہ ہو. الفاظ خلق ہم بن ہمارے بغیر سب محملات سے تھے. معنی کی طرح ربط گفتار ہیں تو ہم ہیں. ارے اگر کوئی معنی ہے کوئی میننگز ہیں ان لفظوں کے تو وہ انسان ہے. انسان اس دنیا میں آیا اس کے آنے سے ہی اس کی آمد سے ہی یہاں کے کاروبار میں یہاں کی فضاؤں میں یہاں کی دنیا میں رونقیں آئیں تبدیلیاں آئیں اور یہ جہاں انسانوں کی وجہ سے ہی سجا ہے. الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے. معنی کی طرح میننگز کی طرح ربط گفتار ہے تو ہمیں. اگر گفتگو میں کوئی ربط ہوتا ہے تو وہ معنی کی وجہ سے ہوتا ہے. صرف آوازوں کو زبان سے منہ سے نکالنے کا نام گفتگو نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے اگر معنی چھپے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں وہ کہلاتی ہے گفتگو وہ کہلاتے ہیں جملے. اتنی بات کلیئر ہے. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی رونق اصل رونق انسان ہے. انسان کی وجہ سے اس دنیا کی رونق ہے. اور کہا کہ تیرا ہی حسن جگ میں ہر چند معجزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تیرا ہی حسن باری تعالیٰ تیرا ہی حسن و جمال جگ میں جگ کہتے ہیں دنیا کو. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی تو نظر آیا جدھر دیکھا. تیرا ہی حسن جگ میں ہر چند معجزن ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ باری تعالیٰ اس کائنات میں ہے کیا؟ تیرا ہی تو حسن ہے. ہر جگہ تیری ذات کے جلوے تیری ہی صفات کا حسن پھیلا ہوا ہے. ہر جگہ وہی نظارے ہمیں نظر آتے ہیں وہی حسن وہی جمال ہمیں منتشر نظر آتا ہے. تیرا ہی حسن جگ میں ہر چند معجزن ہے. تس پر بھی مطلب اس پر بھی تس پر بھی تشنا کام دیدار ہے تو ہم ہیں. ارے اس پر بھی اگر کوئی دیدار کا پیاسا ہے تو وہ ہم ہی ہیں. باری تعالیٰ اگرچہ تیری ذات کے جلوے اس کائنات میں موجود ہیں کہیں تیری صفات کے جلوے ہیں کہیں تیرے افعال کے جلوے ہیں کہیں تیرے اعمال کے جلوے ہیں تو تیری ہی جلوے تیرا ہی حسن تیرا ہی جمال اس کائنات میں منتشر ہے پھیلا ہوا ہے. لیکن ہم انسان ہیں کہ تیرے حسن کو پھر بھی دیکھ نہیں سکتے تیرا دیدار پھر بھی نہیں کر سکتے. تیری دید کے پیاسے تب بھی ہم ہی ہیں. تو ہے ہر جگہ لیکن پھر بھی ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے. تیرا ہی حسن ہر چند تیرا ہی حسن جگ میں ہر چند معجزن ہے. تس پر بھی تشنا کام دیدار ہے تو ہم ہیں. اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ اوروں سے تو گرانی یک لخت اڑ گئی تھی. اوروں سے تو گرانی یک لخت اڑ گئی تھی. اے درد اپنے دل کے گر یار ہے گر بار ہے. یہ بار ہے گا. اے دل اپنے دل کے گر بار ہے تو ہم ہیں. مطلب یہ اس شعر کا کہ اس دنیا میں جب ہم رہے تو لوگوں سے بہت ناراضگیاں ہوئیں تعلقات بنے بگڑے بہت سی باتیں دل میں آئیں لیکن ان کی وجہ سے جو گھرانی جو بوجھ جو تکلیف میرے دل کو پہنچی وہ تو ختم ہو گئی ان سے معافی تلافی کر کے. لیکن ایک بوجھ ایسا ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا. اوروں سے تو گرانی یک لخت اٹھ گئی تھی. اوروں کی تکلیفوں سے جو غم پہنچا تھا وہ تو سب ختم ہو گیا. ان سے تعلقات پھر بہتر ہو گئے معافیہ تلافیہ ہو گئی. اوروں سے تو گرانی یک لخت اٹھ گئی تھی. اے درد اپنے دل کے گر بار ہے تو ہمیں. اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ارے جتنا دل پہ بوجھ تھا وہ سب اٹھ گیا لیکن ایک بوجھ ایک بار ایسا ہے جو ابھی تک نہیں اٹھا اور وہ بار خود اے درد تمہارا اپنا ہے گا. انسان کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہے گا جو اس کے دل پر اس کے ضمیر پر ہر وقت رہتا ہے. اگر وہ بھی معاف ہو جائے اس کی بھی میں توبہ کر لوں تو سارا بار مجھ سے ہٹ جائے ہر بوجھ مجھ سے ہٹ جائے. ایک بار رہ گیا ہے ایک بوجھ رہ گیا اور وہ خود میرا اپنا بوجھ ہے گا. یہ میسج دے دیا کہ ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. یہ جو بوجھ ہم لے گھومتے ہیں گناہوں کا اسے خود ختم کر لینا چاہیے. اپنے رب کے سامنے آنسو بہا لینا چاہیے معاف کروا لینا چاہیے. وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ بہت غفور ہے وہ بخشنے والا ہے. اس کا کام ہی بخشنا ہے. وہ بندے کی خطاؤں کو بہت
درگزر کرنے والا ہے. درگزر کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے. کیسے کرے انسان جو خطا کا پتلا ہے؟ انسان تو عارضی طور پر یہ کام کر لیتا ہے, لیکن رب ذوالجلال اپنے بندوں کی خطاؤں کو بہت بخشنے والا ہے. تو یہ جو بار ہے نا, یہ بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہانے پہ ہلکا ہو سکتا ہے. یہ میسیج دے دیا انہوں نے, یہ پیغام دے دیا. امید ہے کہ آپ کو یہ شاعری سمجھ آئی ہوگی. میں بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گا اختتام پر کہ اگر آپ کو علم حاصل ہو تو دوسروں تک اس کو ضرور پہنچائیں, اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. صرف علم کو اپنی حد تک محدود رکھ کر یہ مطلب یہ کہ یہ انصاف نہیں ہے. اگر کوئی فائدہ آپ کو کہیں سے حاصل ہو رہا تو دوسروں کو بھی اس فائدے کی طرف لانا چاہیے اور تک بھی وہ فائدہ پہنچانا چاہیے. یہی اسلام کا درس ہے گا, اور یہی مقصد میں اس پر عمل کرتے ہوئے ایک ادنا سی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.